السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج کا درس ہم شروع کریں گے آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ بے شک جو بھی تم غنیمت میں حاصل کرتے ہو کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین وابن السبیل، اور مسکینوں اور ابن السبیل مسافر کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، وما انزلنا، اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا یوم الفرقان، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یعنی بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن التقا مڈبھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا، الجمعان دو جماعتوں کا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب کہ تم تھے قریب کے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ یعنی کافر تھے بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا یعنی ساحل کے ساتھ، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے، آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو یقیناً ضرور تم مقررہ وقت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہوتا، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے وہ کام، کان مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ ہلاک ہو دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہتا ہے وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اذ جب کہ یریکہم اللہ تعالیٰ تم کو انہیں دکھا رہا تھا، فی منامک، آپ کی نیند میں، آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے کر کے، ولو اراکہم کثیرا،
اور اگر آپ کو دکھاتا انہیں زیادہ کر کے، لفشل تم، تو یقیناً ضرور تم ہمت ہارتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور یقیناً ضرور تم اختلاف کرتے اس کام میں، لڑنے میں، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی اختلاف سے بھی اور ہمت ہارنے سے بھی۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب دکھا رہا تھا وہ تمہیں ان کو، یعنی تمہیں کافروں کو دکھا رہا تھا، اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے، اذ یریکموہم، جب تمہیں دکھا رہا تھا ان کافروں کو، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے، وَیُقَلِّلُکُم فی اعینہم، اور تمہیں تھوڑا کر رہا تھا ان کی نگاہوں میں، ان کی نظروں میں، لیقضی اللہ امرا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کر دیتا اس کام کا، کان مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے پلٹا جاتے ہیں تمام کام۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے، جو کہ 10ویں پارے کی پہلی آیات، شروع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو بھی تم غنیمت میں حاصل کرتے ہو کچھ بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا بیان کیا کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اور یہ مال غنیمت کا وہی موضوع جو اس سورت کے شروع سے لے کر چلا آ رہا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا تھا، یسألونک عن الانفال، کہ تم سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، تو کہہ دیجئے کہ یہ انفال، یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ تو وہاں پر اس کا حکم اجمالی طور پر ذکر کیا تھا کہ اس غنیمت کی تقسیم اور کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کا حکم صادر کریں گے۔ لوگوں کی مرضی اور مشیت پر اس کا حکم نہیں چھوڑا گیا، جس طرح کے لوگ بعض اوقات چاہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس غنیمت ہی کا بیان کیا ہے کہ وہ غنیمت کیسے تقسیم کی جائے گی۔ مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ لڑ کر حاصل کیا جائے۔ جنگ لڑنے کے ساتھ جو کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اور مسلمان جس مال پر قابض ہو جائے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگیں یا اور کسی جگہ پر کافروں سے اس طرح سے حاصل ہو جائے۔ اور اس کے مد مقابل مال فے ہوتا ہے کہ جو بغیر جنگ لڑے کافروں سے حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات کافر ویسے ہی مسلمانوں کے ڈر خوف سے بھاگ جاتے ہیں، اپنے علاقے چھوڑ کر، اپنے مال چھوڑ کر، تو وہ مال جو کافر ڈر خوف کے سے بھاگ کر چھوڑ جاتے ہیں، اس کو مال فے کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مال غنیمت کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ مال غنیمت جو ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ تم مال غنیمت میں سے جو بھی حاصل کرتے ہو، وہ تھوڑا ہو، من شیء ان کے معنی کچھ بھی ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اور تو اس کا حکم کیا ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو مال غنیمت کا خمس ہے اس کی تقسیم ذکر ہوتی ہے۔ تو مال غنیمت میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کسی کے ہاتھ میں جو بھی آئے گا اس کو وہ مسلمانوں کا جو امیر ہے، کمانڈر ہے، اس کے پاس جمع کروائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ وَلَا تَغُلُّوا فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہے دھاگا ہو یا سوئی ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز ہو یا چھوٹی ہو، سبھی کی سبھی ادا کر دو، سبھی کی سبھی مسلمانوں کے کمانڈر امیر کے حوالے کر دو، اور کسی طرح کی اس میں بددیانتی غلول نہ کرو، کیونکہ یہ غلول یا بددیانتی چوری جو ہے یہ ذلت رسوائی بھی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے مال غنیمت میں سے کچھ بھی چورانا جو ہے وہ
بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی کچھ بھی بددیانتی کرتا ہے، مال غنیمت میں سے کوئی چیز چراتا ہے، وہ قیامت کے دن وہ چرائی ہوئی چیز اٹھا کر لائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ ادا کرنے کے لیے لائے گا، بلکہ اٹھا کر لائے گا اس کے لیے عذاب کے طور پر اور دنیا والوں کے سامنے ذلت رسوائی کے طور پر۔ اور مال غنیمت میں سے چرایا ہوا مال ایسا جرم ہے کہ شہادت جیسی ایسا عظیم منصب بھی اور ایسی موت بھی اس کو معاف نہیں کروا سکتی۔ ایک جنگ کے اندر ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہی خوش قسمت ہے کہ جو شہید ہو گیا۔ آپ ماتے کہ تم کہتے ہو کہ یہ شہید ہو گیا، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ چادر جو اس نے مال غنیمت سے چرائی تھی اس چادر کے اندر جل رہا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی سخت وعید بیان کرتی ہے کہ مال غنیمت سے چوری کرنا، مال چرانا کتنا بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ شہادت کی موت تک بھی اس جرم کی معافی کا ذریعہ نہ بن سکے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے کہ انما غنمتم من شیء، کچھ بھی تم غنیمت میں سے حاصل کرتے ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے جو ہیں وہ جنگ لڑنے والوں میں تقسیم کیے جائیں گے، جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کی تقسیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی پیدل جنگ لڑنے والا ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا، اگر کوئی سوار گھڑ سوار ہے اس کو 3 حصے ملیں گے، 1 حصہ اس کا اور 2 حصے اس کی گھوڑے یا اس کی سواری کے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس مال غنیمت کے جو باقی 4 حصے ہیں اس کو لڑنے والوں کے اندر تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم بھی ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو جنگ کے مارکے کے وقت موجود ہوں گے، جو مارکے میں شریک تھے یا مارکے کے وقت موجود تھے، اگرچہ وہ مارکے میں شامل نہ بھی ہوئے ہو لیکن وہاں پر موجود تھے۔ فرض کرو کوئی بیمار تھا، کوئی زخمی تھا، یا کوئی اور کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکا لیکن موجود تھا، تو ان کو بھی اس مال غنیمت کی تقسیم میں شریک کیا جائے گا۔ تو 4 حصے جو ہے لڑنے والوں کو دیے جائیں گے جس طرح سے ذکر ہوا ہے، اور یہ بھی امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ سابقہ امتوں میں مال غنیمت حلال نہ تھا، جس طرح کہ اسی صورت کے آخر میں ذکر آئے گا اس کا، اور ان کے لیے حکم تھا کہ وہ مال غنیمت کو جمع کریں، اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا جاتی تھی، اور ان کو مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمان پر جو احسانات کیے ہیں، ان احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، یعنی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بھی، اور آپ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوتا تھا۔ تو جس طرح بات کر رہے تھے کہ 4 حصے لڑنے والوں میں تقسیم کرنے کے بعد باقی جو 5واں حصہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے جس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ 5واں حصہ جو ہے ان لوگوں کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے مال کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو حصہ وہ کہاں دیا جائے گا؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی یہ سبھی مسلمانوں کے بیت المال میں ہوگا، اور اس کو مسلمانوں کے ضروریات پر اور ان کی مسنتوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ زندہ تھے، آپ مال غنیمت کا یہ 5واں حصے میں سے کچھ لیتے، اپنی ضرورت کے مطابق اپنی بیویوں کو دیتے، اور باقی جو ہے مسلمانوں کے مسنتوں پر خرچ کر دیا جاتا، مجاہدین کے اسلحہ کے لیے، ان کی سواریوں کے لیے، مجاہدین کی تیاری کے لیے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ جو ہے اس انداز سے اس کو مسلمانوں کے مسنتوں پر، ان کے مفادات پر، اور خصوصاً جہاد کے رستوں پر جو ہے مجاہدین پر، ان چیزوں پر خرچ کیا جائے گا، یعنی جہاد کے رستوں پر خرچ کیا جائے گا، یا مسلمانوں کے عام مسنتوں پر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا تھا، اور آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی خلفائے راشدین نے بھی اسی انداز سے اس کی تقسیم کی، اس کو خرچ کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے
کہ آپ یعنی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال غنیمت کا یہ حصہ جو ہے کسی ہتھیار کے لیے، گھوڑے کے لیے، لونڈی، اس طرح کی چیزوں کو آپ کو یہ بھی اختیار تھا کہ مال غنیمت میں سے آپ جو چیزیں ان میں سے چیزیں چاہتے آپ اس کو لے سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ تو یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونے کا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو خود استعمال کریں اور چاہے تو اس کو مسلمانوں کے مفادات میں اس کو استعمال کریں۔ فرمایا ولی ذی القربہ، اور قرابت والوں کے لیے۔ کس کے قرابت والے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے مال غنیمت کا خمس جو ہے اس کو ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ اور آپ کے قرابت والے کون ہیں؟ حقیقت میں آپ کے جو خاندان ہیں، آپ کے جد اعلیٰ عبد مناف، ان کے 4 بیٹے تھے، بنو ہاشم، مطلب، عبد الشمس اور نوفل۔ ان کے آگے چلنے والی نسلیں جو ہیں بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے نام سے جانی جاتی ہیں، یہ ان کے خاندان۔ تو ان میں سے ان 4 خاندانوں میں سے صرف 2 خاندان ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بنو ہاشم ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود تعلق ہے، اور بنو مطلب ہیں، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں بنو مطلب اور بنو ہاشم جو اسلام سے پہلے بھی اکٹھے رہے اور اسلام کے بعد بھی ایک ساتھ رہے، جبکہ دوسرے جو 2 قبیلے تھے یا دوسرے 2 جو خاندان تھے بنو عبد الشمس اور بنو نوفل، وہ ان سے الگ رہے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل میں سے یا اپنے قرابت والوں میں سے ان دونوں خاندانوں کو شمار کیا۔ تو ان دونوں خاندان بنو مطلب اور بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، یا ان کی جو آل میں سے آج تک بھی لوگ موجود ہیں، ان کے لیے مال غنیمت کا یہ خمس جو ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ولی ذی القربہ والیتامہ، اور یتیموں کے لیے، اور یتیم کا معنی ہم کئی بار ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یتیموں کے حوالے سے اسلام میں بہت تاکید ہے، اور طرح طرح کے ان کے مختلف انداز سے ان کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ مال غنیمت کے خمس میں سے بھی ان کا حصہ رکھا گیا کہ یتیموں کو ان میں سے ان کا حصہ دیا جائے۔ والمساکین، اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند ہو، جس کو ہم غریب کا نام بھی دیتے ہیں، اور عربی میں ایک فقیر ہوتا ہے، دوسرا مسکین ہوتا ہے۔ جب دونوں اکٹھے ہوں تو فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا بالکل معمولی ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال تو ہو لیکن اس کی زندگی کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ تو مراد جو ہے یہاں پر دونوں ہی فقیر اور مسکین ہیں۔ تو ان کے لیے ان کی ضرورت کے لیے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ وابن السبیل، اور جو رستے کا بیٹا، لفظی معنی اس لفظ کا، لیکن مراد اس سے مسافر، کہ مسافر اگر سفر کے دوران اس کا سفر خرچ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ سے بھی دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مال غنیمت کے خمس میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا سبھی کو برابر طور پر دیا جائے گا، یا مصلحت کے پیش نظر دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ حقدار ہے؟ تو اس میں مسلمانوں کے خلیفہ یا ان کے جو امیر ہے اس کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مصلحت کے پیش نظر جو ہے وہ دیکھے کہ ان میں سے کس کو زیادہ، یعنی کہ جو اللہ اس کے رسول کا حصہ ہے وہ تو جہاد کی تیاری کے لیے، مسلمانوں کے عام مصلحت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور باقی جو ہیں ان میں دیکھا جائے گا کہ باقی 4 جو ہیں ان میں سے کون جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ جو زیادہ حقدار ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر یعنی کہ سبھی کے سبھی حقدار ہیں تو 5 یعنی کہ 4 حصوں میں ہی ان 4 جگہوں پر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن ان 5 جگہوں پر یہ 5 جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں 5 میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ضرورت کے حسب ضرورت دیکھا جائے گا کہ کہاں پر ضرورت زیادہ ہے تو اس چیز کو مقدم کیا جائے گا، جس طرح کہ محقق علماء کی ان کی ترجیح ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن، یعنی اس کو مال غنیمت کی یہ تقسیم اس انداز سے کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ہم قرآن کریم میں اور اسی طرح احادیث میں کئی اس طرح کے موضوعات پڑھتے ہیں کہ جس کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اس چیز کو کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر تم واقع اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو یہ چیز کرنا ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو تمہیں یہ حکم اس انداز سے پورا کرنا ہوگا، اور مال غنیمت کی یہ تقسیم جو اللہ نے کی ہے اس تقسیم کو قبول کرنا ہوگا اور اس طریقے سے اس کی تقسیم کرنا ہوگی۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اللہ پر ایمان تو بیان ہوتا رہا ہے، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن، یوم التقى الجمعان کہ جس دن دو جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی، ان کا مقابلہ ہوا۔ اللہ نے اس دن کیا نازل کیا؟ فیصلے کے دن، بدر کے دن، اور فرقان کا دن، جو فرقان کا دن اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم الفرقان کا نام دیا، کس لیے؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا فیصلہ کر دیا، اور حق و باطل بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے ابھی تک بہت سے لوگوں کو الجھاؤ تھا کہ اسلام کہاں تک دین سچا ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مارکے میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح دے کر اور کافروں کو شکست فاش دے کر دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اور جن کی اللہ مدد کر رہا ہے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ بدر کا مارکہ جو ہے کہ جس میں حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل کھلے طور پر مغلوب اور شکست کھاتا ہے، حقیقت میں بہت بڑی دلیل تھی اسلام کی حقانیت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی، اور مسلمانوں کا دین جو ہے وہ برحق ہونے کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کے اس مارکے کو یوم الفرقان کا نام دیا ہے کہ وہ دن کہ جس میں واضح طور پر فیصلہ ہوا حق و باطل کا، کفر و ایمان کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، اور یہاں پر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے جو بندے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جو صرف یہیں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جہاں پر بھی بڑے بڑے انعامات کیے ہیں وہاں پر آپ کو عبد کے نام سے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسراء اور معراج کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد کے نام سے یاد کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو اس طرح سے کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے موقعوں پر جو ہے جہاں پر آپ کا پر خاص طور پر انعامات کیے ہیں، تو آپ پر عبد کے نام سے آپ کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حوالے سے عبد کے حوالے سے یہ آپ کا اپنا تعارف کروایا ہے، اپنا نام بیان کیا ہے۔ تو چنانچہ آپ مت انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میں تو اللہ کا صرف بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بندہ ہونا ہی، آپ کے اللہ کی بندگی کرنا ہی آپ کے لیے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اگرچہ بعض مشرکوں کو، بعض قرآن و سنت کے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کا نام دیا جائے یا آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا جائے، کیونکہ وہ تو آپ کو اللہ سے بھی اونچا اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہم ترین اور عزیز ترین اور افضل ترین آپ کو جو نام دیا گیا ہے، اور جو نام آپ کے نزدیک بھی سب سے افضل ترین تھا اور جو حقیقت میں ہے بھی افضل ترین، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی انسان کا اللہ کا عبد ہونا، اللہ کی بندگی، اللہ کا عبد ہونا، یہی انسان کا سب سے بڑا اونچا مقام ہے۔ تو وما انزلنا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر تو اللہ نے کچھ اس نے نازل کیا؟ اس دن اللہ نے قرآن کریم کی آیات بھی نازل کی، اور جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ انفال، یہ بدر کے مارکے میں اسی وقت نازل ہوتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ سورۃ آل عمران میں کچھ آیات ہیں، مختلف جگہوں پر وہ آیات ہم جو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے بارے میں آیات نازل کی،
تو فرمایا کہ جس دن ہم نے اس فیصلہ کن جو مارکا تھا بدر کا، اس دن جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نازل کیا، آیتیں بھی نازل ہوتی ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اور معجزات بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور نصرت الہی بھی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سبھی وہ چیزیں کہ جو بدر کے دن نازل ہوئیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر اور بدر کے دن جو نازل ہوا ان پر ایمان رکھتا ہے کہ جس دن دو لشکروں کی التقل جمعان، التقوانی مٹ بھیڑ ہوئی، مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، الجمعان دو جماعتوں کا، ایک طرف اہل حق کی صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور دوسری طرف اہل باطل کی کافروں کی مشرکوں کی جماعت ہے۔ تو جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم جو مال غنیمت کی اسی انداز سے کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے جب یوم الفرقان کا ذکر کیا اور دو جماعتوں کے مٹ بھیڑ ہونے کا ذکر کیا اور اس میں فیصلہ کن مار کا بیان کیا، تو ساتھ ہی اپنی عظیم قدرتوں کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی یہاں پر واضح طور پر نظر آتی ہے کہ کیسے صحابہ کرام جو حقیقت میں نہتے تھے اور بالکل یعنی تہی دامن تھے اور کمزور تھے، تھوڑے بھی تھے، کس طرح جو ہے وہ کافروں کے لاؤ لشکر کے اوپر جو ہر طرح سے مسلح تھا، ہر طرح سے وہ ان کے پاس طاقت قوتی افرادی طور پر بھی، اسلحے کے لحاظ سے بھی، کس طرح یہ چند صحابہ نہتے ہونے کے باوجود، بے سر و سامان ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے لشکر کے اوپر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بدر کے کچھ منظر بیان کرتا ہے کہ بدر کا مارکا کیسے ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں تھیں۔ میں اذ انتم، جب کہ تم تھے، بالعدوہ، عدوہ کہتے ہیں گھاٹی کو، کنارے کو۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، دنیا کا لفظ جو ہے بہت جو استعمال ہوتا رہتا ہے، دنیا کا لفظ دنی سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گھٹیا ہونا بھی، اور جس کا معنی ہے قریب ہونا بھی، دنی بھی اور دنو بھی۔ اگر دنی کے لفظ کے دنیا کا لفظ معنی کرتے ہیں تو اس کا معنی گھٹیا، اور دنیا واقعی گھٹیا بھی ہے آخرت کے مقابلے میں، کوئی شک نہیں، اور دنیا دنو سے بھی ہے، دنو کے معنی کسی کی قریب ہونا۔ تو جب تم تھے قریب کے کنارے پر، قریب کا کنارہ کس کا؟ بدر کی وادی کا۔ بدر جو ہے اگر کوئی آدمی دیکھے بدر کی وادی کو، تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں ریت کے ٹیلے ہیں، یعنی ایک میدان سا ہے۔ تو ان پہاڑوں کے درمیان ایک طرف سے آنے کا رستہ ہے، ایک طرف سے نکلنے کا رستہ ہے۔ تو مدینہ کے طرف سے جو وادی تھی، یعنی وادی کا وہ کنارہ، بدر کی وادی کا وہ کنارہ جو مدینہ کی طرف تھا، یہ ہے عدوۃ الدنیا، جو قریب کا کنارہ، یعنی مدینہ کے قریب کا کنارہ۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ کافر تھے، مشرک تھے مکہ والے، وہ تھے دور کے کنارے پر، یعنی مدینہ کی نسبت جو ہے دور کا کنارہ، بدر کی جو دوسری یعنی بدر کی وادی کا دوسرا کنارہ جو مکہ کی طرف تھا، مدینہ کے برعکس، تو کافر جو ہے اس طرف تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے کہ مسلمان کہاں پر تھے اور کافر کہاں پر تھے۔ اور یہ مارکا جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ سن 2 ہجری کو اور 17 رمضان اور جمعہ کا دن تھا جس دن یہ مارکا پیش آتا ہے۔ تو جب کہ مسلمان بدر کی اپنے قریب مدینہ کی طرف کی قریب کی گھاٹی پر تھے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور کافر جو مشرک جو تھے وہ دور کی گھاٹی پر تھے، یعنی مدینہ کے جو دور گھاٹی تھی اس طرف تھے۔ والرکب اسفل منکم، والرکب اور قافلہ، اسفل منکم تم سے نیچے تھا۔ نیچے ہونے کا معنی کہ ساحل سمندر، کیونکہ ساحل سمندر ہمیشہ سطح زمین سے نیچے ہوتا ہے، تو اور ساحل سمندر ویسے بھی بدر کے اس میدان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ تو فرمایا کہ رکب قافلہ جس کو تم روکنے کے لیے نکلے تھے اصل مدینہ سے، اور تمہارا اصل مقصد اس قافلے کو ہی پکڑنا تھا کہ اس قافلے کے اندر بہت بڑا مال تم کو مل جانا تھا، اور اس کے دفاع کرنے والے بھی چند لوگ تھے جس میں کوئی مقابلے کی بڑی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو جس طرح کی صورت کے شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ مسلمانوں کی تمنا یہی تھی کہ وہ قافلہ ہاتھ آ جائے، تو وہ قافلہ جس کی تم تمنا کر کے نکلے تھے وہ ساحل سمندر کے ساتھ تم سے نیچے تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر کے باقاعدہ طے کر کے نکلتے کہ ہم فلاں وقت میں فلاں جگہ پر ہماری مٹ بھیڑ ہوگی،
تو لختلفتم فی المیعاد، تو یقیناً ضرور تم اختلاف کر لیتے اس وعدے میں۔ کیا مطلب کہ اگر تم واقع ہی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر کے نکلتے کہ ہم فلاں وقت میں فلاں دن میں اور فلاں جگہ پر ہم ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی، تو یقیناً تمہارا آپس میں وہ اس ان کے وعدے کے اندر یا اس میقات کے اندر یا اس ان کے جو مقرر شدہ وعدہ تھا اس کے متعلق اس کے اندر اختلاف ہوتا ویسے بھی بعض اوقات آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے، اور بعض اوقات یہاں پر خاص طور پر یہ بھی کہ مسلمان اپنی قلیل تعداد دیکھ کر ممکن پیچھے ہٹ جاتے، جنگ کے لیے آگے نہ بڑھتے، یا کافر مسلمانوں کو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے تو کہیں ہمیں مار نہ پڑے، تو ان کے اوپر روب طاری ہو جاتا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیات دی ہیں کہ آپ کے دشمن کے اوپر روب کا طاری ہو جانا۔ تو یہ مختلف چیزیں تھیں کہ جو تمہارے آپس میں ایک اختلاف کا باعث بنتی، یا تو ویسے ہی تمہارا آنے جانے میں آگے پیچھے ہو جانا، یا اپنی کمزور کا تھوڑی تعداد دیکھ کر تم مسلمانوں کا پیچھے ہٹ جانا، آگے جنگ کے لیے آگے نہ بڑھنا، یا کافروں کے اوپر جو روب طاری جو ہوا تھا اس وجہ سے وہ آگے نہ بڑھتے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تقدیر سے یہ سارے فیصلے کیے ہوئے تھے، اور یہ ساری چیزوں کی خود اس نے تدبیر کی ہوئی تھی۔ اللہ کی تقدیر بھی تھی اور اس میں اللہ کی تدبیر بھی تھی۔ تو چنانچہ یعنی بغیر کسی سابقہ یعنی کہ میعاد کے، بغیر کسی سابقہ وقت طے کرنے کے، ان چیزوں کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ کروا دی۔ اور جس طرح ہم ذکر کھائے ہیں جنگ بدر کے حوالے سے کہ اصل اس جنگ کا پس منظر کیا تھا، وہ قافلہ جب ابو سفیان شام سے لے کر آ رہا تھا، اس قافلے کو پکڑنا تھا، کیونکہ کافر جو کہ مکہ کے مشرک اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے اور ان کو ہر قیمت مٹانے پر تلے ہوئے تھے، تو ان کافروں کی اکانومی پر، ان کی معیشت پر ضرب مارنا بہت ضروری تھا۔ اور یہ بھی عین دشمن کو گرانے کے، دشمن کو ان کے زیر کرنے کے اہم ترین اس کے عوامل میں سے ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ دشمن جو ہے گرے تو اس کی اکانومی کو، اس کی معیشت کو گرانا۔ اور یہ ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے، صرف ان بدر کے حوالے سے نہیں بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں کو ان کو شکستیں دی جاتی ہیں، ان کو نیچے گرایا جاتا ہے صرف ان کی اکانومی کو، ان کی معیشت کو گرا کر۔ اور اس کے مد مقابل بعض اوقات کسی اگر ملک کو اٹھانا ہو اور خاص طور پر کافروں کے ساتھ اس کی ملی بھگت ہو، تو کافر پھر کس طرح اس ملک کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ان کے دنیا کے اندر جو عروج و زوال کا قوت اور کمزوری کے جو اپنے معیار چلتے ہیں، اس کے اندر بہت بڑا اس اکانومی کا، اس معیشت کا تعلق ہے۔ تو صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ قافلہ ان کے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کا مقابلہ اس لشکر سے، فوج سے کروا دیا کہ جس کو وہ چاہتے تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس مارکے کے اندر مسلمانوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے، کہ قافلہ ہاتھ آنے سے صرف معمولی طور پر مال و دولت ملنا تھا، لیکن اس قافلے کے بلکہ اس لشکر کے ساتھ مقابلے کی شکل میں کس طرح کفر کے بڑے بڑے سردار کٹتے مرتے ہیں اور مسلمانوں کو مال غنیمت بھی حاصل ہوتے ہیں، اور وہ اسلام جو ابھی تک لوگوں کے ہاں ایک مشکوک دین تھا، ایک حق بن کر واضح اور کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے مقاصد تھے، اسی فرماتا اللہ تعالیٰ لِيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ مارکہ قائم کر کے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا عظیم وہ مقصد جو اس مارکے کے ساتھ تھا۔ تو چنانچہ فرمایا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ تاکہ وہ کام پورا کر دے، یقضیہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ وہ کام کانا مفعولا جو ہو کے رہنا تھا، جس کا اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا، جو مقدر کیا ہوا تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اس کے بعد جو ہلاک ہوتا ہے وہ ہلاک ہو دلیل کے ساتھ۔ کیا مطلب کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اپنے کفر پر باقی رہتا ہے، اسلام کا غلبہ دیکھ کر اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح دیکھ کر اور کفر کا اس انداز سے ان کی ذلت و خواری دیکھ کر، مسلمانوں کی بے سر و سامانی، ان کا تھوڑا ہونا اور اس کے مقابلے میں کفر کا اس قدر زیادہ ہونا اور ہر طرح کے اثروں سے مسلح ہونا،
یہ حقیقت میں بہت بڑی دلیل تھی اسلام کی حقانیت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی اور مسلمانوں کے دین حق پر ہونے کی۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اسلام کے بارے میں شک کرتا ہے، اسلام قبول نہیں کرتا، تو اللہ ماتا لیہلک من ہلک عن بینہ، یہ کھلی واضح حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، تو تاکہ وہ ہلاک ہو، اور ہلاک ہو دلیل کے ساتھ، یعنی دلیل کے معنی اس کو پتہ چل گیا کہ واقعی اسلام صحیح ہے، سچا ہے، پھر بھی وہ اس کو قبول نہ کرتا۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے تاکہ وہ زندہ رہے، وہ بھی بینہ دلیل کے ساتھ۔ اور زندگی یہاں پر کون سی زندگی ہے؟ وہ ایمان کی زندگی ہے، کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام ہی سچا دین ہے، یہی دین حق ہے، یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اختیار کیا ہے، تو تاکہ اس اسلام کو وہ دین حق سمجھ کر قبول کرے، نہ کہ کسی جہالت العلمی کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب یقیناً سننے جاننے والا ہے کہ تم کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو، اور تمہاری کیا نیتیں، کیا ارادے ہیں، تمہارے کیا معاملات ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مارکہ قائم کروا کے حقیقت میں کیا کیا ہے کہ حق کو حق ثابت کر دیا اور باطل کو باطل ثابت کر دیا، تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی الجھاؤ باقی نہ رہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، تاکہ بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آج اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آیتیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو بھی تم غنیمت میں حاصل کرتے ہو کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت والوں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے۔ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ، اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، اس دن جو فرقان کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، بدر کا دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتوں کی، دو گروہوں کا مڑبھیڑ ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم تھے قریب کی گھاٹی، قریب کے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کافر تھے دور کی گھاٹی کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے یعنی ساحل سمندر کے ساتھ تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وقت مقرر کرتے تو یقیناً اس مقررہ وقت میں تم اختلاف کرتے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کر دے، کان مفعولا، جو ہونے والا تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ ہلاک ہو دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہتا ہے وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے جاننے والا